अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के चैप्टर में लेक्चर नंबर 14 फोटो केमिस्ट्री ऑफ द एटमॉस्फेयर के मुतालिक होगा। यानी इसमें हम एटमॉस्फेयर में होने वाले मुख्तलिफ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं फ़ोटो केमिस्ट्री को। फोटोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक शाख है जिसका ताल्लुक उन केमिकल असरात के साथ है जो लाइट की वजह से होते हों। आमतौर पर ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से, उन केमिकल रिएक्शंस के लिए जिनकी वजह या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट है, जिनकी वेवलेंथ अंडर टू 400 नैनोमीटर होती है, या फिर इनकी वजह एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट है जिसकी वेवलेंथ 400 से 750 नैनोमीटर होती है, या वो रिएक्शंस जिनकी वजह इंफ्रारेड रेडिएशन हो, जिनकी रेडिएशन या जिनकी वेवलेंथ 750 से 2500 नैनोमीटर तक होती है। तो नेचर में फोटोकेमिस्ट्री इज इमेंस इम्पोर्टेंस, यानी नेचर में फोटोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि ये बुनियाद है फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस ही की वजह से सारे कंज्यूमर्स को फूड मिल रहा होता है। और इसी तरह विजन में ये इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है फोटोकेमिस्ट्री। इसी तरह विटामिन डी के बनने में भी फोटोकेमिस्ट्री का बड़ा रोल होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो प्रोसीड जारी रहते हैं देन टेम्परेचर ड्राइवन रिएक्शंस, यानी यहाँ कहना ये चाह रहा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से होते हैं बमुकाबले उन रिएक्शंस के जो टेम्परेचर की वजह से होते हैं, यानी हीट की वजह से। तो फोटोकेमिकल जो पाथ्स हैं ये हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हाई एनर्जी के इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, और ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स ईट वाले रिएक्शंस में नहीं पैदा हो सकते। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन जो बैरियर्स होते हैं, यानी वो रिएक्शंस जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो हीट वाले रिएक्शंस के ज़रिए हम उनको नहीं कर सकते, लेकिन फोटो केमिस्ट्री वाले रिएक्शंस उसको कर सकते हैं। इस तरह से वो रिएक्शंस मतलब एक्सेसिबल हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम टेम्परेचर के थ्रू उनको करना चाहें तो वो रिएक्शंस कभी भी एक्सेसिबल नहीं हो सकते, उनको हम नहीं कर सकते। तो फोटोकेमिस्ट्री दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टिव भी है, नुकसानदेह भी है। अब ये डायग्राम आप देख लें, यहाँ सनलाइट की वजह से जो लाइट आ रही है, कहते हैं ये लाइट मुख्तलिफ रिएक्शंस पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर ये ओजोन, ये ऑक्सीजन को तोड़ करके फिर एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन पैदा कर सकते हैं। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा कर सकती है, और ये अल्काइल रेडिकल्स के साथ मिलकर ये मुख्तलिफ किस्म के जो हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं या रेडिकल्स बना सकते हैं। इसी तरह ओजोन जो है टूटकर ऑक्सीजन बना सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा हो सकते हैं। तो ये सब फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। एटमॉस्फेरिक फोटोकेमिस्ट्री, बहुत से इम्पोर्टेंट रिएक्शंस एटमॉस्फेयर के अंदर वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं एब्जॉर्प्शन से फोटोन ऑफ लाइट, यानी लाइट के एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम लिख सकते हैं, अगर ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस होते तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग फोटोन एज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी हम फोटोन को बतौर रिएक्टेंट के शो करते। मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। अब देखिए, कहते वैसे ये अगर एक नॉर्मल रिएक्शन होता ये वाला, तो यहाँ फोटोन के बजाय हम यहाँ पर कोई रिएक्टेंट लिख रहे होते, लेकिन चूंकि ये फोटो केमिकल रिएक्शंस है इसलिए यहाँ का एक रिएक्टेंट जो है, मतलब एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड हुआ तो दूसरा रिएक्टेंट के तौर पर ये फोटोन काम कर रहे, जैसे यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तोड़कर नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। और रेट कांस्टेंट रिएक्शन फोटो रिएक्शंस के लिए ये इसका फार्मूला है। बहुत से फोटोकेमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो पैदा करते हैं एटम्स या फ्री रेडिकल्स।
اور یہ اسپیشیز بہت زیادہ ریئیکٹیو ہوتے ہیں مالیکولر اسپیشیز کے مقابلے میں ہوا میں. مثال کے طور پر فوٹو ڈسوسیشن یعنی لائٹ کی وجہ سے جب ٹوٹتا ہے نائٹروجن کے آکسائڈز تو یہ پیدا کرتے ہیں ایٹمک آکسیجن جو کہ نتیجتاً اوزون بنا رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں جی ایٹمک آکسیجن جو نائٹروجن کے آکسائڈ سے پیدا ہوا وہ آکسیجن مالیکولر آکسیجن کے ساتھ ملے گا تو اوزون بنا رہا ہوگا. اور یہاں پر ایم کیا چیز ہے؟ ایم تھرڈ باڈی کوئی تیسری چیز ہے جو کہ کوئی مالیکیول ہو سکتا ہے جیسے مالیکولر نائٹروجن جو کیری کرتا ہے ایکسس انرجی کو جو اوزون کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے. تو اوزون جو پیدا ہوا اس ری ایکشن میں وہ واپس ٹوٹ سکتا ہے. ایسے اوزون فوٹون کی وجہ سے واپس ٹوٹے گا تو پھر یہ ایٹمک آکسیجن پروڈیوس کر سکتا ہے جو 3p کا مطلب ہے جو گراؤنڈ اسٹیٹ کے اندر ہو. اسی طرح سے ایٹمک آکسیجن پروڈیوس کر سکتا ہے 1d مطلب یہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ایٹمک آکسیجن. اسی طرح مالیکولر آکسیجن ساتھ پیدا کر لے گا. اگر ویو لینتھ فوٹون کی 315 نینومیٹر سے کم ہو تو آکسیجن ایٹم جو پروڈیوس ہوگا وہ ایکسائٹڈ 1d اسٹیٹ کے اندر ہوگا ایکسائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ہوگا. اور اسی طرح جو ہے اگر 315 نینومیٹر سے زیادہ ہوا اس کا رینج ٹھیک ہے الٹرا وائلٹ ریز کا تو پھر 3p گراؤنڈ اسٹیٹ کے اندر ایٹمک آکسیجن یہ پیدا ہوگا. تو گراؤنڈ اسٹیٹ آکسیجن دوبارہ مل جائے گا مالیکولر آکسیجن کے ساتھ یعنی O2 کے ساتھ اور اوزون بنا دے گا. تو اس طرح کوئی بھی ریئیکشن نہیں ہوا مینز واپس اوزون سے ٹوٹنے کے بعد اوزون بن گیا. اگر ایکسائٹڈ آکسیجن ایٹم یہ جو ہے کبھی کبھی ڈی ایکسائٹڈ ہو کر گراؤنڈ اسٹیٹ میں بھی جا سکتا ہے یا پھر یہ ریئیکٹ کر سکتا ہے پانی کے مالیکیولز سے اور پھر ہائیڈروکسائل آئنز بنا رہا ہوتا ہے. ایٹمک آکسیجن جو ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں تھا یعنی بہت ریئیکٹیو تھا یہ واٹر کے ساتھ مل کر ہائیڈروکسائل آئنز بنائے گا. اور اب ہم ہائیڈروکسائل کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ہائیڈروکسائل اینڈ ہائیڈرو پر آکسی ریڈیکلز ان ایٹماسفیئر. تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ایٹماسفیئرک پولیوشن میں ایک ٹاپک ہائیڈروکسائل آئنز کا بھی ہے. تو اگر کوئی ہائیڈروکسائل آئنز کے ٹاپک کو سمجھنا چاہے تو اس لیکچر کو یہاں سے وہ دیکھ لے. تو ہائیڈروکسائل ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں ری ایکشنز کے ذریعے ایکسائٹڈ آکسیجن ایٹم کے. اور ایکسائٹڈ ایٹمک آکسیجن کہاں سے بنا؟ یہ بنتا ہے فوٹو ڈسوسیشن میں ایٹماسفیرک اوزون کے پانی کے ساتھ یعنی ابھی جو ہم نے ریئیکشن پڑھا تھا جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا. تو اس طرح سے بہت سے ریئیکشنز ٹروپوسفیئر کے اندر ہائیڈروکسائل ریڈیکل کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ پھر پیدا کرتے ہیں ہائیڈروجن کے ایٹمز یا ہائیڈرو پر آکسی ریڈیکلز. جیسے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ہائیڈروکسائل ریڈیکلز جب کاربن مونوکسائڈ کے ساتھ ملیں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن پروڈیوس کریں گے. اسی طرح ہائیڈروکسائل ریڈیکلز ایٹمک آکسیجن کے ساتھ مل کے مالیکولر آکسیجن اور ہائیڈروجن پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور ہائیڈروکسائل ریڈیکل آکسیجن اور کسی اور تھرڈ باڈی کے ساتھ مل کر کے HO2 کے ریڈیکلز بنا سکتے ہیں اور اس تھرڈ باڈی کو دوبارہ ریلیز کر دیں گے. یہ کوئی مالیکیول ہوگا کسی بھی چیز کا. اسی طرح ہائیڈروکسائل ریڈیکلز اوزون کے ساتھ مل کر کے ایٹمک آکسیجن اور HO2 ریڈیکلز پروڈیوس کر سکتے ہیں. اسی طرح ہائیڈروجن مالیکولر آکسیجن کے ساتھ مل کر یہ ہائیڈروجن نہیں ہے یہ ہائیڈروکسائل ریڈیکل ہے ٹھیک ہے OH ہے. تو یہ مالیکولر آکسیجن کے ساتھ اور کسی مالیکیول کے ساتھ مل کر یعنی HO2 کے ریڈیکلز پروڈیوس کر سکتی ہے. بہت جلدی سے جو ہے یعنی بہت ایک رینج ریڈیکلز کا پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا. جیسا بھی ہم نے اوپر ڈسکس کر لیا تھا بہت سارے ریڈیکلز پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ ہائیلی ریئیکٹیو اسپیشیز جو ہے یہ بیسک ہوتے ہیں گیس فیز کیمسٹری کے لیے ایٹماسفیئر میں یعنی ایٹماسفیئر کے لیے یہ بیسک ہوتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ اسپیشیز تھوڑے ٹائم کے لیے یعنی تھوڑی مقدار میں اور ایٹماسفیئر کے اندر موجود ہوتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے. اور ان کی کنسنٹریشن اس طرح ہوتی ہے ہائیڈروکسائل ریڈیکلز کی کنسنٹریشن جو ہے یہ 7 لاکھ ہائیڈروکسائل ریڈیکلز پر کیوبک سینٹی میٹر فضا میں ہوتے ہیں اور ہائیڈرو پر آکسی ریڈیکلز جو ہے
کوئی 20 لاکھ غالباً 20 لاکھ ویلیو ہے، تو پر کیوبک سینٹی میٹر جو ہے فضا کے اندر ہو سکتے ہیں۔ ہائی ری ایکٹیویٹی ریڈیکلز کی بتاتی ہے کہ یہ بہت شارٹ ریزیڈنس یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ ان کے جو ریزیڈنس ٹائم ہے یعنی فضا میں رہنے کا ٹائم ہائیڈروکسائل ریڈیکلز کا وہ 1 سیکنڈ سے کم ہوتا ہے، جبکہ HO2 ریڈیکلز کا 1 منٹ سے کم۔ ریئیکشنز ہائیڈروکسائل کے اور ہائیڈرو پر آکسی ریڈیکلز کے ایٹماسفیئر کے ٹریس گیسز کے ساتھ۔ تو ریئیکشن پہلے سلفائڈ کے ساتھ، بیولوجیکلی پیدا ہونے والے جو سلفر گیسز ہیں وہ خارج ہوتے ہیں ایٹماسفیئر میں سلفائڈز کی شکل میں، جیسے کہ ڈائی میتھائل سلفائڈ ہے، ہائیڈروجن سلفائڈ ہے اور کاربن ڈائی سلفائڈ۔ تو یہ تمام ریئیکشن کر سکتے ہیں ہائیڈروکسائل ریڈیکل کے ساتھ فضا میں۔ جیسے پہلے دیکھیں ڈائی میتھائل سلفائڈ کو، یہ ایک بڑا سلفائڈ امیشن ہے یعنی خارج ہونے والا سلفر ہے ایٹماسفیئر کے اندر جو ہائیڈروکسائل کے ساتھ ریئیکشن کرتی ہے۔ دیکھیں یہ میتھائل پھر سلفر پھر ڈائی میتھائل سلفر ہے، ہائیڈروکسائل ریئیکشن کے ساتھ ہائیڈروکسائل کے ساتھ ریئیکشن کرے گا ریڈیکل کے ساتھ، تو اس میں سے میتھائل کا ایک فری ریڈیکل الگ ہو جائے گا اور باقی جو کمپاؤنڈ بچ جائے گا اس کو سلفونک ایسڈ، یہ ایک انٹرمیڈیٹ ہے، یہ انٹرمیڈیٹ دوبارہ اوزون کے ساتھ ریئیکشن کر کے سلفونک ایسڈ بنا دے گا، CH3SO3H سلفونک ایسڈ۔ تو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ میتھائل سلفونک ایسڈ ہے اور یہ پرسسٹ کرتی ہے، باقی رہتی ہے ایمبینٹ ایٹماسفیئر کے اندر یعنی ایک وائڈ رینج پر ایٹماسفیئر کے اور سمال اماؤنٹ میں ہوتی ہے اور سلفر ڈائی آکسائڈ کے تھرو آکسیڈائز ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہائیڈروجن سلفائڈ، یہ گیس ایٹماسفیئر میں اس پر بھی ہائیڈروکسائل ریڈیکل اٹیک کر سکتے ہیں، جیسے ہائیڈروجن سلفائڈ کے ساتھ جب ہائیڈروکسائل ریڈیکل ملے گا تو HS بنا دے گا بائی سلفائڈ اور واٹر بنا دے گا۔ تو یہ بائی سلفائڈ ریڈیکل آکسیڈائز ہوتا ہے سلفر ڈائی آکسائڈ کے تھرو نیچر میں اور اس طرح سے سبسیکوینٹ ریئیکشنز بنا لیتا ہے۔ تو سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے آکسیڈائز ہو سکتا ہے ہائیڈروکسائل ریڈیکل کے ذریعے اور HO2 ریڈیکلز پروڈیوس کر سکتا ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ہائیڈروکسائل کے ساتھ ملا اور کسی اور یہاں پر کوئی اور مالیکیول بھی تھا تو یہ بائی سلفائٹ بنا دے گا اور ساتھ میں اس مالیکیول کو ریلیز کر دے گا۔ اسی طرح سلفر ڈائی آکسائڈ HO2 کے ساتھ ملے گا تو سلفر ٹرائی آکسائڈ اور ہائیڈروکسائل بنائے گا۔ بائی سلفائڈ ریڈیکلز اور سلفر کے ٹرائی آکسائڈ یہ جو اوپر پیدا ہوئے تھے یہ ہائیڈروکسائل کے ساتھ ریئیکشن کریں گے پانی میں، ہائیڈروکسائل اور پانی کے ساتھ ریئیکشن کریں گے اور سلفیورک ایسڈ بنائیں گے جو کہ ایک پروڈکٹ ہے ایٹماسفیرک سلفر کے آکسیڈیشن کا۔ تو بائی سلفائڈ جو ہائیڈروکسائل کے ساتھ ملے گا تو H2SO4، اسی طرح سے SO3 فضا میں پانی کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بنائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ایٹماسفیرک پولوشن کا ہائیڈروکسائل ریڈیکلز یا فوٹو کیمسٹری کے متعلق۔ تھینک یو فار واچنگ۔